شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم جدید تعلیمی دور میں نوجوانوں میں صلاحیت پروان چڑھانے کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 21.5 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ دینے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کا امن تباہ کرنے والوں سے چوکس رہیں۔ طالبان کے ترجمان نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کو تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم جدید تعلیمی دور میں نوجوانوں میں صلاحیت پروان چڑھانے کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ آج اسلام آباد میں ملک میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے تمام ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ اجلاس کو سیالکوٹ انجینئرنگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے کیے جانے والے کام کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ سیرت النبی خاتم النبیین کو 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل کیا جا رہا ہے اور ان جماعتوں کا نیا نصاب جلد جاری کر دیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روز ویلٹ ہوٹل کارپوریشن کے واجبات کی فوری ادائیگیوں کی غرض سے فنڈز کی فراہمی کے لیے ایویشن ڈویژن کی ایک سمری منظور کی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت اجلاس میں واجبات کی ادائیگی میں دانشمندانہ طرز عمل اختیار کرنے اور فنڈز کے استعمال کے بارے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ کمیٹی نے روز ویلٹ کو درپیش مالیاتی اور آپریشنل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی معیار کے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کنٹونمنٹ بورڈز میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو 21.5 کروڑ روپے کی ایک تکنیکی ضمنی گرانٹ جبکہ کووڈ-19 کی ویکسین کی خریداری کے لیے 50 ملین کی گرانٹ منظور کی۔ پاکستان بیت المال احساس پروگرام کے تحت ملک بھر میں مزید پناہ گاہیں قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ملک ظہیر عباس نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 25 لاکھ افراد ان پناہ گاہوں میں رہائش اور کھانے کی سہولیات سے مستفید ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ امن اور استحکام کے لیے افغانستان سے رابطے میں رہا جائے۔ جرمن ہم منصب حکومت کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے انسانی امداد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور افغانستان کو معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچانا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اس سلسلے میں غلطیوں کو دہرایا نہیں جانا چاہیے، امن کے فروغ کے لیے کام کرنے اور بدامنی پھیلانے والوں میں فرق کرنا ہوگا۔ طالبان نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد انہوں نے کابل کے ہوائی اڈے کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی فوج کے انخلا کو تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ملک نے اب مکمل طور پر آزادی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ امارات اسلامی افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ عسکری کارروائیوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ انہوں نے نگران حکومت کے قیام کو مسترد کیا اور زور دیا کہ کابل اب محفوظ جگہ ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوج کا انخلا مکمل کر لیا ہے۔ اس طرح جنگ زدہ ملک میں 20 سالہ مداخلت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور جاپان نے دنیا کو کاربن سے پاک کرنے کے لیے موسمیاتی شراکت داری کے تحت مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ آج ٹوکیو میں جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران امریکی وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ایلچی جان کیری نے کاربن اخراج میں کمی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کے بارے میں متنبع کیا اور زمین پر بڑھتے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر جاپانی وزیر اعظم نے یورپی یونین کے معیار کے مطابق کاربن اخراج میں 50% تک کٹوتی کا عزم ظاہر کیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ